إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. رمضان مبارک کا آخری عشرے کا آغاز ہونے والا ہے، جس میں پیغمبر صلوات والسلام کا ذاتی عمل مبارک وہ اعتکاف کا تھا. اعتکاف کا ایک بنیادی مقصد لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا ہے، اس کو پانا ہے، کیونکہ یہ سمجھے کہ قیمتی ہیرا ہے، ایمان والا اسے پا سکتا ہے. کوشش کر. خیر من الف شہر، 1000 بے ریا عبادت سے بھی زیادہ فضیلت ہے. اگر ہم ساری زندگی لگے، تقریباً 80-83 سال عمر بنتی، پوری زندگی، اگر ہم اور آپ ساری زندگی لگے رہیں تو بے ریا عبادت، مقبول عبادت کا پوری زندگی کرنا ناممکن ہی لگتا ہے. یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اگر ہم نے یہ لمحہ حاصل کر لیا تو ہمیں پوری زندگی کے عمل کا ثواب نصیب ہو جائے گا. تو پیغمبر صلوات والسلام نے پہلے 20 دن اعتکاف فرمایا لیلۃ القدر کی تلاش میں، پھر آخری عشرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی. تو یہ ایمان والے کے لیے بہت بڑی دولت ہے. جیسے بندہ کہہ دے نا بس اس ایریے میں ہیرا ہے، ہیرے کی قیمت ہر بندہ جانتا ہے، جس نے تلاش کر لیا اسی کا. تو آپ اندازہ لگائیں اگر وہاں پہاڑ بھی ہوگا تو ہم پہاڑ بھی کھود ماریں گے، دنوں رات ایک کر دیں گے، نہ گرمی دیکھیں گے نہ سردی دیکھیں گے، کچھ بھی نہیں دیکھیں گے. کوشش ہوگی کہ یہ ہیرا میرے ہاتھ میں آ جائے، میری تو پوری زندگی کیا نسلوں کی زندگی بن جائے گی. تو یہ بہت قیمتی لمحات ہیں. اور یہ نہیں کہ 27ویں رات کو ہے، پہلے 5-6 راتیں بس ایسے مرضی کی گزار لو. 27ویں رات نہیں ہے، پہلے تو ہر رات لیلۃ القدر ہے، نہیں تو کم از کم طاق رات ہے. آج جو رات شروع ہوگی 21ویں، یہ طاق رات ہے. ایسے نہ ہو کہ وہ لمحہ ہمارے سے اسی رات میں ضائع ہو جائے، ہم اپنی سیٹنگ میں رہیں. آج تو پہلی رات ہے، بستر سیٹ کر لیں، سامان منگوا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اسی کھاتے میں لگے رہیں اور پھر ترتیب کے ساتھ شروع کریں گے اور وہ وقت ہی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. تو ایک تو ہم اس لمحات کی اہمیت کو جانیں. دوسری بات یہ کہ معتکف اس کی مثال جیسے کہ ایک معشوق عاشق کے در پہ آتا ہے، معتکف سوالی کے مانند ہوتا ہے. یہ اللہ کے در کا سوالی بن کے آتا ہے. یا اللہ گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، نیکیوں سے خالی ہوں، کمزور ہوں، ہر اعتبار سے کمزوری. اللہ تیرے در کا سوالی ہوں، اور تو نے خود فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی سائل ہے تو اسے نہ جھڑکنا، خالی نہ پلٹنا. اللہ میں تیرے در کا سوالی بن کے آیا ہوں، مجھے اپنے در سے خالی نہ لوٹانا. اور جو سوالی ہوتا ہے اس کی کیفیت ہم اور آپ سمجھتے ہیں، وہ مکمل محتاج بن کے مانگتا ہے، مکمل محتاج بن کے. یہ نہیں کہ اس کے چہرے پہ زبان پہ منہ میں کہے ہوتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹیں ہوتی ہیں اور ادھر باتیں ادھر باتیں ادھر باتیں. ایسے سوالی کو کوئی دیتا بھی نہیں، دھتکار دیتا ہے. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ضرورت مند ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی لگا ہوا ہے. اسی سوالی کو ملتا ہے جو اپنے آپ کو ضرورت مند بنا کے پیش کرتا ہے، نہ دینے والا بھی دے دیتا ہے. تو اللہ تو دینے والی ذات ہے، اس نے تو سب کچھ ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے. رب تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے مانگے اور میں عطا کروں. تو ہم اپنی پوزیشن پہلے سمجھے کہ ہماری پوزیشن ایک سوالی کے ہے، اور سوالی کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں.
आजिज़ी का इजहार होता है, मोहताजी का इजहार होता है, अपनी ज़रूरत का इजहार होता है। या अल्लाह मैं तेरी रज़ा का ज़रूरतमंद हूँ, तेरी मग़फ़िरत का ज़रूरतमंद हूँ, तेरी रहमत का ज़रूरतमंद हूँ, ज़रूरतमंद बन के तेरे दर पे आया हूँ और आजिज़ी के साथ तेरे दर पे सवाल करता हूँ, तो मेरे दुआओं को कबूल कर ले। जब हम अपनी पोजीशन समझ लेंगे फिर मुझे वक़्त गुजारने में बहुत ही आसानी होगी और मेरा एक एक लम्हा कीमती बन जाएगा। अब एक सवाल भी कर रहा हो, उधर वो सिगरेट की कश भी लगा रहा हो, आप बताएं कोई उसे देगा? उसे 4 सुना के भगा देगा। तो हमने अपने आप को बदलना है। अगर मैं सवाली बन के पेश हो रहा हूं तो मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, ताकि मैं इस दर से खाली न जाऊं। अगर इस दर से खाली चला गया तो समझ लें कि इस दर से महरूम दोनों जहानों का महरूम कहलाएगा, ये दोनों जहानों का महरूम होगा। तो हमें ये टारगेट हो कि मैं इस दर से खाली न लौटूं, लेके जाऊं। एक बात। दूसरी पोजीशन हमारी आपकी ये है, मोतकिफ रब के दर पे बसेरा करने वाला होता है। जैसे कि कोई दुनिया का आशिक किसी माशूक के दर पे बसेरा कर ले, पड़ जाए, वहीं बिस्तर डाल दिया, पड़ा है, उसकी क्या कैफियत होती है? 24 घंटे उसे अपने माशूक ही का ध्यान होता है, माशूक का ध्यान। मजनू के सामने किसी ने खूबसूरत लड़कियां पेश की, इधर लैला खड़ी है, इधर खूबसूरत लड़कियां, उनका हुस्न, उसने एक की तरफ भी इल्तिफात नहीं की। हालांकि लैला इतनी हसीन नहीं थी, तो रंग की काली थी। उसने किसी दूसरे की तरफ इल्तिफात नहीं किया। वो अपनी अगरचे गलत मोहब्बत थी, लेकिन अपनी इस मोहब्बत में सच्चा था। तो मोतकिफ की मिसाल अपने रब के दर पे बसेरा करने वाले की होती है। फिर इसकी निगाहों में अपना रब होता है, इसके दिल दिमाग में रब होता है, इसकी सोच में इसका रब होता है। ये हर वक्त हर लम्हे अपने महबूब और रब के बारे ही में सोचता हूं कि रब को कैसे पाऊं, अपने महबूब को कैसे पाऊं, उसे कैसे मनाऊं। बसेरा रब के दर पे हो, दिलो दिमाग कहीं और हो, फिर तो आप अंदाजा लगा रहे हैं अल्लाह ताला सीने के राजों को जानता है, आंखों की ख़यानतों को समझता है। वो तो जानता है कि मेरी कैफियत अंदर क्या है, ज़ाहिर क्या है और अंदर क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर मैंने ज़ाहिरी तौर पे रब के दर पे बसेरा कर लिया, बिस्तर घर से उठाया, अल्लाह के दर पे आ गया, दोस्तों को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, कारोबार को छोड़ा, अपनी सारी बाहर की ज़रूरियात और मसरूफियात को छोड़ के रब के दर पे आके बसेरा किया है, तो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। मेरे दिन और रात, सुबह शाम, हर वक्त हर लम्हा मुझे अपने महबूब का ध्यान हो कि मेरा रब मेरे से राज़ी हो जाए। बस 11 महीने नाराज करता रहा हूं, अल्लाह अब तेरे दर पे आया हूं, तुझे मनाना चाहता हूं, तुझे पाना चाहता हूं, और इस यकीन से कहूं कि अल्लाह तुझे मना के जाऊंगा, पा के जाऊंगा। जितने यकीन से मांगेंगे उतना ही जल्दी मिलेगा। तो हम अपनी पोजीशन समझें कि हमारी मिसाल रब के दर पे बसेरा करने वाले के है, बस फिर उसी का ध्यान हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। फिर ये ध्यान नहीं रहते अगर मैं हकीकत में अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाऊँ। फिर दोस्तों को मुलाकातों के टाइम नहीं दिए जाते। हाँ, ज़रूरत के लिए होता है, एक मखसूस टाइम बता दिया, भाई इस टाइम आ जाना। कोई बर्तन ला रहा है, कोई खाना ला रहा है, कोई और ज़रूरत की चीज़ ला रहा है, वो तो ज़रूरियात की तरतीब चलती रहती है। लेकिन फिर मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं अल्लाह के दर पे बसेरा करने के बाद यहाँ से उठूँ और वहाँ बाहर से आए हुए दोस्त के साथ हल्का बना के बैठ जाऊँ। ये तो फिर मैं दावे में झूठा हूँ। रब कहेगा चल दफा हो, तो झूठ बोलता है। रब से तो झूठ नहीं बोला जा सकता। तो हमारी जो हैसियत है उसको समझ के हम इस वक़्त को गुजारें। और तीसरी मिसाल जो मुतकिफ की है, गोया कि ये अपने सर को रब के चौखट पे झुका देता है। वो एतिकाफ में आया है, इसने अपना सर रब की चौखट पे झुका दिया, बस
اب وہی چوکٹ اس سے چمڑ جاتا ہے، میں تو لے کے جانا ہے، مشکلات ہیں، میری ضروریات ہیں، میرے مسائل ہیں، میرے مصائب ہیں، دنیا اور آخرت کے مسائل ہیں میرے سامنے، پر رب کی چوکٹ پہ سر جھکا دیا، ایسا جھکاؤں کہ ہمیشہ کے لیے اسی کے در پہ جھکا رہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ مجھے سجدہ کرو، جو اس وقت رب کے سامنے سجدے میں چلا گیا اس کی مغفرت کر دی جائے گی، لیکن فرمایا اس وقت سجدہ اسی پیشانی، اسی سر کو نصیب ہوگا جو دنیا میں کسی غیر کے سامنے نہیں جھکا ہوگا، اللہ کے سوا کسی غیر کے در پہ اس نے سجدہ نہیں کیا، پیشانی کی حفاظت کی، اپنے سر کی حفاظت کی، قیامت کے دن اس وقت اسی کو توفیق ملے گی، رب کے در پہ جھکے گا، مغفرت نصیب ہو جائے گی۔ تو معتکف اللہ کی چوکٹ پہ سر جھکانے کے مانند ہے کہ وہ یہ چوکٹ پہ پڑا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ماں ایک بچہ تھا، شور آ رہا تھا، ماں کو تنگ کر رہا تھا، ماں نے اسے دھکیل کے دروازے سے باہر کر کے کنڈی لگا دی، وہ بچہ رو رہا ہے، اسی بند دروازے کی چوکٹ پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکائے امی امی کہہ کے پکار رہا، کہ کچھ دیر تک روتا رہا، آوازیں آتی رہیں، آنکھوں سے اس کے رخسار پہ آنسو بہتے رہے، آخرکار چھوٹا تھا، رو رو کے اسی چوکٹ پہ نیند آ گئی، لیکن چوکٹ نہیں چھوڑی، کہ اسی بند چوکٹ پہ سویا پڑا ہے، چہرے پہ آنسو، لیکن اس چوکٹ کو نہیں چھوڑا۔ ہمارا اور آپ سے بچہ بہتر ہے، ہمارے پہ تھوڑی سی پریشانی آ جائے نا، ساری زندگی نعمتوں میں کھیلتے ہیں، جب پریشانی آ جائے پھر انتظار نہیں ہوتا، سب سے پہلے رب کا در چھوڑتا ہوں، سب سے پہلے میرے سے رب کی چوکٹ چھوٹتی ہے، در در پہ گھومنے لگتا ہوں، ادھر فال نکالنا ہے، ادھر حساب کتاب کروانا ہے، ادھر آسمان کے ستارے لڑوانے ہیں، معلوم نہیں جی یہ نام ٹھیک نہیں ہے، نام بدلنا ہے، ستارہ گردش میں ہے، اس کو روکنا ہے، سب سے پہلے رب کا در چھوڑ کے در در پہ ٹھوکریں کھانے لگتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے اپنی چوکٹ پہ سر ٹکانے کی، پیشانی ٹکانے کی۔ معتکف کی مثال یہی، چوکٹ پہ جھکنے کے معنی تھے، ایسی ٹکائیں کہ بس اس در سے یہ پیشانی نہ ہٹے۔ تو ہم یہ خیال تصور کریں کہ ہم اپنی سرکشی و گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت مغفرت کے دروازے اپنے آپ پہ بند کروا چکے ہیں، لیکن اس بند دروازے کو بھی چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ وہ بچہ محلے کی کسی کھلے دروازے پہ بھی نہیں جاتا، اپنے گھر کے بند دروازے کی چوکٹ پہ پڑا رہتا۔ یا اللہ تیرا در اگر بند بھی ہو جائے گا تو کس در پہ جاؤں گا؟ میرے تو یہی در ہے، اسی چوکٹ پہ سر جھکائے بیٹھا ہوں، بس دن و رات رب کو مانگتا رہے، رب کے سامنے روتا رہے، آنسو بہاتا رہے۔ بزرگ کہتے ہیں ماں کی مامتا بے قرار ہوئی جب مسلسل بیٹے کی چیخیں سنی اور پھر یکدم وہ آواز خاموش ہو گئی، ماں کی مامتا تڑپی، اس نے خود دروازہ کھولا، بیٹے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ 11 مہینے سرکشی میں رہے، اپنے پہ مغفرت رحمت کے دروازے بند کروا چکے، آئے اب اسی بند دروازے کی چوکٹ پہ سر جھکا کے صبح شام رب کو پکاریں، صبح شام رب کو پکاریں، ایسے پکاریں کہ ہمارے آنکھیں نم رہیں، آنسو بہتے رہیں، ندامت کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے، مجھے اور آپ پہ اللہ رحمتوں کے دروازے کھول کے اپنا قرب عطا کر دے گا۔ زندگی کا مقصد مل گیا۔ اس چند راتوں میں اگر مجھے اور آپ کو پوری زندگی کا مقصد مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا۔ اور اسی طرح ایک معتکف کی مثال ایک شہنشاہ کے گھر میں آنے جانے والے کے مانند ہے۔
شہنشاہ کے گھر ہر کوئی نہیں جا سکتا، اس کے فیملی کے افراد جاتے ہیں یا کوئی دلی تعلق قریبی یار و دوست جاتا۔ ایک عام بھنگی وہ تو تصور ہی نہیں کہ شہنشاہ کے گھر میں ایسے داخل ہو جائے۔ میرے اور آپ کی مثال اگر ہم اور آپ دیکھیں اپنی زندگی کو، ہم گناہوں کے نجاست میں لت پت ہیں، ایک بھنگی کے مانند ہیں۔ لیکن جب یہ بندہ اعتکاف میں آتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے شہنشاہ کے گھر اس کو خصوصی اجازت ہے، آنے جانے والا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ کھاتا بھی وہی ہے، پیتا بھی وہی ہے، سوتا بھی وہی ہے، اس کو اجازت دے دی گئی۔ یہ میرے اور آپ کی اہمیت ہے، یہ ان لمحات کی قیمت ہے۔ ایک شہنشاہ کے گھر اس کے فیملی کے افراد یا خاص دوست کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ تو شہنشاہوں، یہ تو وہ شہنشاہ کا دربار ہے جو مالک الملک ہے، مالک الملک ہے، خالق کائنات ہے۔ اس کو ہم عام دربار نہ سمجھیں کہ وہ محلے کے مسجد ہے، ٹھیک ہے جی آتے رہتے ہیں صبح شام۔ یہ جو وقت ہے نا آنے کا، یہ خاص ہے، یہ رب کے انتخاب کی بنیاد پہ ہوا ہے۔ یہ میرے اور آپ کا کمال نہیں ہے۔ معلوم نہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو کس محبت کی نگاہوں سے دیکھا اور مجھے اور آپ کو اس خاص لمحات میں، خاص دعوت کے موقع پہ اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی تھی۔ سمجھو کہ ایک دعوت کا موقع ہے، شہنشاہ کی دعوت ہے کہ اس ذات کا انتخاب ہے۔ اور اسی طرح معتکف یہ عرش الہی کے نیچے جگہ پانے کا مستحق بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن سوائے عرش کے کسی کا سایہ نہیں ہوگا، چند لوگ ہوں گے جن کو وہ سایہ نصیب ہوگا۔ اس میں سے ایک وہ ہوگا قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل ہر وقت اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے۔ تو معتکف تو دن و رات صبح شام اللہ کے گھر کے اندر موجود ہے، اس کو دن و رات رب کے در میں گھر میں گزر رہے ہیں، تو امید بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے مجھے اور آپ کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کر دے گا۔ بڑا سخت دن ہوگا۔ اور اسی طرح معتکف جب اعتکاف میں آتا ہے تو اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے۔ گھر میں جتنے گھر کے افراد ہوتے ہیں نا، جو بڑا ہوتا ہے نا سرپرست، وہ سب کا ضامن ہوتا ہے، نفع نقصان کا مالک۔ گویا کہ اللہ کی ضمانت میں آ گیا، وہ مالک کائنات، خالق کائنات اس کا ضامن ہے۔ اب میں وہاں آ کے بھی سرکشی پہ اتر آؤں تو پھر تو میرا اپنا قصور ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ مالک دھکے دے کے وہ نکال دے کہ جا تو یہاں کا حقدار ہی نہیں، نکل جائیں ایسے۔ اس چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ آ گیا ہوں، اب یہ میرا ٹھیکہ نہیں ہے، رب سے ڈرتے رہنا ہے۔ اگر یہاں آنے کے بعد بھی میں سرکشی میں وقت گزارتا رہا، منمانی سے وقت گزارتا رہا، انجوائمنٹ کے لیے آیا تھا، یا 3 دوست مل کے چلو بیٹھتے ہیں جی، کھانا بھی ملے گا اور وقت بھی اچھا پاس ہو جائے گا، گپ شپ بھی لگائیں گے، موبائل چوری چھپے لے کے اپنا وقت اس طرح گزار لیں گے، بھائی میں نہیں دیکھ رہا، دوسرے رب تو دیکھ رہا ہے، جس کے لیے آئے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر رب نے دھکے مار کے نکال دیا، کوئی ہے مجھے واپس لانے والا؟ نہیں۔ ہم اللہ کی ضمانت میں رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض باپ اولاد سے اتنا تنگ آ جاتے ہیں کہ آگ کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں اب اس کا ضامن نہیں ہوں، نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں گا، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ جرم کرے گا یہ جانے، اس کا کام جانے، میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ تو میرے اور آپ کا ضامن رب خود بن رہا ہے۔
اور اسی طرح اگر ہم اور آپ دیکھیں، یوں لگتا ہے کہ معتکف کی مثال اس مجرم کے ہے جس میں جرم ثابت ہو چکا ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، پاکستان کا قانون بھی ہے۔ جرم ثابت ہو گیا، جرم عائد ہو گیا، ملزم سے مجرم بن گیا، آخر میں اسے سزا بھی سنا دی گئی، آخر میں اسے صدر کے ہاں رحم کی اپیل دائر کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ خاص رحم ہو جائے تو سزا بھی معاف ہو جائے گی، وہ صدر کا اختیار ہے۔ قانون اسے اختیار دیتا ہے کہ بالکل اینڈ پہ جب پانی سر سے گزر رہا ہے، صدر کے ہاں رحم کی اپیل کر سکتا ہے اگر رحم آ گیا تو میرے اور آپ کی مثال اسی مجرم کے مانند جس پہ جرم ثابت ہو چکا ہے۔ 11 مہینے ہم گناہوں میں ہی بسر کیے، ہم مجرم ثابت ہو گئے ہیں۔ وہ کہ اللہ نے اپنے بندوں کو جرم ثابت ہونے کے بعد ایک رحم کی اپیل کا موقع دیا ہے، وہ ہے اعتکاف کے لمحہ۔ تو میں اور آپ اللہ کی عدالت میں آئے ہیں رحم کی اپیل دائر کرنے کے لیے۔ اللہ، اقرار کرتا ہوں مجرم ہوں، گناہگار ہوں، سرکش ہوں، لیکن بندہ تیرا ہوں، تو رحیم و کریم ہے۔ ہمیں بڑے ایک اچھے وکیل نے ہمیں تیری عدالت کا راستہ بتایا ہے، محبوب پیغمبر نے بتلایا ہے نا۔ یا اللہ، رحم کی اپیل لے کے آیا ہوں، بظاہر تو معافی کا مستحق نہیں ہوں، حقدار نہیں ہوں، جرم میرے اتنے بڑے ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ بظاہر معافی کا حقدار نہیں لگتا، لیکن میں نے سنا ہے تو بڑا رحیم ہے۔ ایک حق مجھے دیا گیا ہے کہ صدر کے ہاں، اپنے رب کے ہاں رحم کی اپیل دائر کر سکتے ہو۔ اور دنیا کا صدر تو شاید نہ مانے، یہ تو رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے، مہربان ذات ہے۔ اگر ہم رحم کی اپیل دائر کر دیں گے، 101% یقین ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے معاف کر دے گا۔ اب آپ بتائیں، عدالت کے کمرے میں ایک مجرم رحم کی اپیل لے کے آئے، وہ گپ شپ لگائے گا؟ گپ شپ نہیں لگائے گا، اس کے چہرے پہ تو مسکراہٹ ہی دور دور تک نظر نہیں آئے گی۔ وہ تو بیچارہ اپنے بارے میں فکر مند ہے، معلوم نہیں میرے قسمت کا کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے، اپیل منظور ہوتی ہے یا نہیں منظور ہوتی۔ جب ایک مجرم عدالت کے کمرے میں گپ شپ نہیں لگاتا، ہنسی مذاق نہیں کرتا، کہے سنائی نہیں دیتے، وہ وقت کو ادھر ادھر ضائع نہیں کرتا، وہ تو بس جو ہم تن اپنی طرح متوجہ ہے، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو۔ دوستو، یہ جو 10 دن 10 راتیں یا 9 دن 9 راتیں ہیں، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں کہ ہم 11 مہینے اختلاط میں رہے، بس ایسی بے پرواہی کی زندگی گزرتی رہی۔ یہ ہمیں اور آپ کو ایک خلوت ملی ہے، تنہائی، یہ تنہائی کا موقع ملا ہے جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں، کہ اللہ کی عدالت میں رحم کی اپیل بھی دائر کر دیں اور رو رو کے رب سے مانگتے رہیں، اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے گا، تیرے خزانوں میں تو کمی نہیں آنی، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میرے دونوں جہان بن جائیں گے۔ تو عدالت کے کمرے میں مجرم روتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے بارے میں خود ہم نے سوچنا ہے، یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، آپ کو آپ کی پوزیشن بتا کے آپ پہ چھوڑا ہوں کہ اب بقایا وقت آپ نے کیسا گزارنا ہے۔
اگر اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں تو گپ شپ نہیں ہوگی، پھر تم ہر وقت ہی سمجھیں گے اس رب کی عدالت کے کمرے میں پیش رحم کی اپیل لے کے آئیں، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے مسترد کر دی جاتی۔ ہمیں تو اپنی فکر رہے گی، ہمیں دوسروں کی فکر نہیں ہوگی۔ ہم دوسروں کی خبریں نہیں معلوم کرتے پھریں گے، کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہوا، ادھر کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ دن تو اپنی خبر لینے کے لیے ہے۔ 11 مہینے ہم نے باہر دوسروں کی خبریں لی ہیں، دوسروں کی پارٹیوں کی خبریں، فلاں کی خبریں، پتہ کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ دوستو، یہ وقت اپنی خبر لینے کے لمحات ہیں، بالکل لا تعلق ہو کے رب سے تعلق جوڑ لیں۔ تو اپنی مثال اس مجرم کے مانند سمجھے جو رحم کی اپیل ہاتھ میں لے کے آئے۔ بعض دفعہ جج مجرم کی ہیئت دیکھ کے اس کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، بری کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے، بلکہ ینظر الی قلوبکم، میرے دلوں کو دیکھتا ہے، کیفیت کیا ہے اس کی۔ تو ایک تو ابھی ہم اپنی نیت خالص کر لیں، انجوائمنٹ نہیں، اگر کوئی ذہن کسی خانے میں بھی ہے تو نکال دیں۔ رب کو پانے آئے ہیں، اپنے مالک کو منانے آئے جس کو ہم نے ناراض کر دیا ہے۔ رب ہمیں اپنے در پہ بلاتا تھا، ہم نہیں آتے تھے، 5 مرتبہ آوازیں دیتا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا، میں بستر اٹھا کے رب کے در پہ بسیرا کر لیا میں نے، اللہ اب تو تجھے منا کے جاؤں گا، اب تو میں نے تجھے پا کے جانا ہے۔ تب اس دل جمی سے رب کے چوکٹ پہ پڑے رہیں گے، اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ رب تو دینے پہ خوش ہوتا ہے، مانگنے پہ راضی ہوتا ہے، دینے پہ خوش ہوتا ہے۔ اپنی اہمیت کو جانیں اور اس لمحات کی قیمت کو سمجھیں۔ تو لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے ہم نے نظام الاوقات بھی آپ کے لیے بنایا ہے۔ اس میں کوئی بالکل فکس ٹائم نہیں ہے، کچھ ٹائم اس میں ایسا بھی ہے کہ اس میں آپ نے نماز کی تیاری بھی کرنی ہوگی، وہ تو ایک رہنمائی کے لیے ہے، ورنہ تو بس فلاں نماز کے بعد یہ معمولات، یہ اجتماعی ہیں، انفرادی ہیں، اجتماعی ہیں، انفرادی ہیں، بس وہ ترتیب ہی معلوم ہو تو کافی ہے۔ ٹائم ساتھ دیا ہے بس تھوڑے سے ترتیب بنانے۔ ایک تو ہم نے نظام الاوقات کی پابندی کرنی ہے۔ قیدی جو ہوتا ہے نا، مجرم، وہ پابند ہوتا ہے، ہم نے پابندی کرنی ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو خود اپنے عدالت میں بلایا، رب نے بلایا تو ہم آئے نا۔ اس سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ نے جب مجھے خود بلایا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رب مجھے کوئی خوشخبری سنائے گا، میری برات کا اعلان ہوگا، مجھے بری کر دے گا۔ اس امید کے ساتھ ہم رب کے در پہ پڑے رہیں، اور خوف بھی ہو کہیں اپیل ہی مسترد نہ ہو جائے۔ ایک تو ہم نیت کر لیں مصنوع اعتکاف کی، دل کا ارادہ نیت ہوتا ہے، ہم اعتکاف کی نیت سے آئے ہیں، یہ نیت ہی ہے۔ دوسرے ہے کہ ہمیں مسجد کے حدود کا معلوم کرنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم شام کو اعتکاف توڑ بیٹھیں، ابھی آئے نے اور اعتکاف ہی توڑ دیا۔ یہ اکثر ساتھیوں میں کمزوری پائی جاتی ہے، بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں، انہیں کہتا بس ٹھیک ہے، گھر سے آ گئے، گھر والوں کو پتہ ہے ماشاءاللہ جی وہ اعتکاف کے لیے گئے ہیں اور 10 دن پورے ہوں گے، وہ دوستوں کو بھی پتہ ہے، وہ ملاقاتی بھی آئیں گے۔ بھائی اللہ معاف کرے، دنیا کی جیل تھوڑی ہے جو ملاقاتی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ سلسلہ نہ رکھنا، دوستوں کو کہہ دینا یہ میرے کمائی کے دن ہیں، بس مجھے ذرا تنہا چھوڑ دو، میں یہ دن کما لوں، پھر میں اور آپ گپ شپ چلتی رہے گی۔ ہاں، ضرورت کے لیے آنا جانا کوئی رابطہ وہ اپنی جگہ پہ۔ تو مسجد کے حدود ہم سمجھ لیں،
یوں سمجھے کہ صحن کا جو پتھر جتنا لگا ہوا ہے نا جہاں جہاں ہے، یہ ٹک سے اندر اندر یہ ساری مسجد ہے. یہ ادھر سے آپ شروع کریں، یہ قبرستان کے ایریا ہے، مسجد سے باہر ہے، مزار شریف باہر ہے، اس کے ساتھ جو دروازہ پوڑیاں ہیں وہ حصہ باہر ہے، وضو خانہ باہر ہے، دفتر مسجد سے باہر ہے. لوگ سمجھتے ہیں دفتر مسجد کے اندر ہے، گھس جاتے ہیں. مسجد سے باہر ہے، وہ جوتیوں کی جگہ مسجد سے باہر ہے، لیٹرین مسجد سے باہر. اب لیٹرینوں اور جوتیوں کی جگہ تو آپ سمجھتے ہو مسجد سے باہر ہے، لیکن باقی ہم سمجھتے ہیں مسجد کے اندر ہیں. بھائی مسجد کی چار دیواری میں ہے لیکن مسجد کے حکم سے باہر ہیں. وہ ایریا سارا مسجد سے باہر ہے، تو ہم نے وہاں نہیں جانا. دوسری بات یہ کہ یہ مسجد کے حصے میں لوہے کا فریم لگا دیا ہے، اس پہ ایک دو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. بعض دفعہ بندے نے ویسے ہاتھ دھونا ہوتا ہے تو وضو خانہ مسجد سے باہر ہے. ہم سمجھتے ہیں جہاں سفید پتھر ہے بس ٹھیک ہے، جیسے سعودی میں چلے جانے جہاں دیکھتے سفید پتھر ہے وہیں جھک جاتے ہیں، بھائی یہ بھی مسجد ہے، یہ مسجد ہے. بھائی سفید پتھر تو ہر جگہ لگا ہوا ہے. وہ ہاتھ دھونے تو آپ اس پہ دھوئیں گے، کوئی کپ شپ کوئی پلیٹ کھنگال نہیں ہے. باقی تو سارا نظام باہر اجتماعی ہوتا ہے، کبھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس پہ کھنگال لیں. وضو کے لیے آپ جا سکتے ہیں وضو خانے میں. آپ کا وضو ہے اور پھر آپ وضو کرنا چاہتے ہو، بہتر صورت یہ ہے کہ وضو پہ وضو کرنا ہے تو وضو خانے میں نہ جائیں، آپ اسی پہ وضو کر لیں. جو بشری تقاضے ہیں اس کے لیے آپ باہر نکل سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ایسی جگہ پہ اعتکاف میں کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، آپ کو خود گھر جانا پڑے گا، تو آپ گھر جا سکتے ہو کھانے کے لیے. لیٹرین کا انتظام نہیں ہے، آپ گھر جا سکتے ہو، یا مسجد کے ساتھ ہے تو مسجد سے باہر ہے وہاں آپ جا سکتے ہو. جب آپ بشری تقاضے کے لیے نکلو گے اس کے دوران جتنا وقت ہوگا اس میں آپ کے لیے کافی گنجائش ہے. مثلا آپ نکلے ہو لیٹرین باتھ روم کے لیے، اب آپ گئے تو وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے انتظار میں کھڑے ہیں، آپ بھی انتظار میں کھڑے ہو گئے. تو یہ جو انتظار ہے یہ ایک ضرورت کے لیے ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. اب اگر واپس آئے تو مسجد میں آ کے انتظار کرتے وہاں دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا، چوتھا آ جائے گا، آپ تو کھڑے رہ جاؤ گے. تو اس دوران آتے جاتے کوئی سلام کرتا ہے تو آپ جواب بھی دے سکتے ہو، آپ بھی سلام کر سکتے ہو، کیونکہ آپ نکلے ہو ضرورت کے لیے، جو آپ کی بشری ضرورت ہے اس کی دورانیہ میں آپ کے لیے گنجائش موجود ہے. حتیٰ کہ پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ سگریٹ کوئی اللہ معاف کرے ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جو سگریٹ نہ پیا تو وہ کہے یہاں میں نے سگریٹ کی کش نہیں لگائی تو یہاں مجھے موت آ جائے گی. ایسا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. بس ایک وہ ہے، بٹ اللہ معاف کرے جسے آج کل جدت پسندی ہے تو سگریٹ پینے کا کلچر بھی نوجوان پسند کر رہا ہے، جی میں کوئی جدت پسند ہوں اور ترقی یافتہ ہوں. یہ غلط سوچ ہے. اگر آپ سگریٹ کے عادی ہو پہلے تو مجاہدہ کرو، چھوڑ دو، اس پہ اللہ آپ کو بڑا اجر دے گا. نہیں چھوٹتا تو آپ جو پیشاب کے لیے نکل رہے ہو تو وہاں سے لے کے آپ انتظار میں کھڑے ہو اس وقت پیتے رہو، باتھ روم میں چلے گئے وہاں بیٹھ کے پیتے رہو، واپس آ رہے ہو مسجد میں داخل ہونے تک آپ مسجد سے باہر ہو، اس دورانیہ آتے جاتے اور باتھ روم کے وقت میں آپ پی سکتے ہو. اگر آپ مستقل سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے نکلو گے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور بہتر یہ ہے کہ جیب میں میٹھا سونف رکھو، مسجد میں آؤ تو وہ بدبو لے کے مسجد میں نہ آؤ. جو فرشتے نفرت کرتے ہیں، رحمت کے فرشتے میرے سے نفرت کریں تو میرے پلے کیا رہ جائے. فوری طور پہ مغرب کے بعد، روزے میں تو نہیں، روزے میں تو سگریٹ بھی نہیں پی سکتے ہو، جو کھانے پینے کا ٹائم ہے تو میٹھا سونف جیب میں ہو یا ویسی سونف ہو اسے منہ میں ڈال لو تاکہ وہ بدبو تو ختم ہو جائے. دوسری بات یہ کہ نظام اوقات میں ہم نے وقت دیا ہے، تلاوت کا بھی کافی وقت ہے، آرام کا بھی کافی وقت ہے. تو اگر ایک ساتھی اپنا آرام تھوڑے وقت میں پورا کر لیتا ہے اور پھر وہ چاہتا ہے کہ میں تلاوت کروں تو اسے اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی یہاں تو اتنا ٹائم نیند کا ہے تو اب میں نے پڑھے ہی رہنا ہے، اب اگر میں اٹھ کے تلاوت کروں گا، نفل پڑھوں گا تو وہ کہیں گے یہ کیا نظام اوقات کے خلاف. اس کا یہ مطلب نہیں.
اچھی بات ہے، آپ مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے آرام قربان کر رہے ہو، کم کر رہے ہو، اور اس کی جگہ پہ آپ تلاوت کر رہے ہو، تسبیحات کر رہے ہو، نوافل پڑھ لو، پڑھو۔ دوسری بات یہ موبائل جو ہے نا، اس کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے۔ پہلے تو ٹچ موبائل نہ رکھنا۔ ہاں، ساتھی کے پاس ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کے استعمال کو سمجھتا ہے، مسجد کے ماحول کو سمجھتا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کیفیت الگ ہے۔ اور آج کل آن لائن قرآن پڑھانے کی ترتیب بھی ہے، وہ ترتیب ہے تو وہ بھی، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خواہ بخواہ اس کے استعمال میں وقت پاس کرنا ہے۔ بھئی یہاں آ کے بھی وقت پاس کرنا ہے تو پھر میں گھر پہ ٹھیک نہیں تھا؟ گھر پہ اچھا وقت پاس ہو جاتا۔ یہاں میں زمین پہ پڑا ہوں، فرش پہ پڑا ہوں، میں ایسے کھلے میدان میں ہوں، یہاں آ کے میں نے وقت پاس کرنا ہے تو بہتر ہے میں گھر میں بھی وقت پاس کر لوں، دوستوں سے بھی ملتا رہوں گا، گپ شپ بھی ہوتی رہے گی، پھر میں نے یہاں آ کے کیا کرنا ہے؟ دوسرے کہ باتھ روم کے پاس جوتے رکھے ہیں، رکھ دیں گے، وہ جوتے ہوں گے ان کے آگے سے نا وہ کٹا ہوا ہوگا، وہ نشان ہے کہ یہ معتکفین کے جوتے ہیں، تاکہ اسے باہر نہ لے جائے گا۔ آگے سے کٹے ہوئے جوتے ہیں وہاں رکھے ہوں گے۔ اپنے جوتے آپ محفوظ کر کے رکھیں، جہاں بھی آپ رکھنا چاہیں۔ آتے جاتے باتھ روم میں آپ وہی جوتے استعمال کریں گے جو آپ کے لیے رکھے گئے، تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ یہ جو رجسٹریشن میں 1000 روپیہ آپ سے دفتر میں ناظم صاحب لیتے رہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ کھانے پینے کا نہیں ہے۔ 1000 میں کھانا پینا نہیں ہوتا 10 دن۔ آپ نے نیٹ پہ ادھر ادھر ساتھ دیکھا ہوگا، 5-5 6-6 ہزار کی ترتیب چل رہی ہے، جہاں ایک نظم ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ساتھیوں کو موقع ملے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی۔ تو یہ 1000 تو ایک تو آپ کو ذہنی طور پہ پابند کرنا ہے کہ بھائی جہاں تبلیغ والے کہتے ہیں جہاں مال لگتا ہے نا اس کی قدر آ جاتی ہے، کیونکہ جیب سے کچھ تو گیا ہے نا۔ دوسرے تو کہ اس میں متفرق اخراجات، بجلی کا فلاں فلاں فلاں، وہ اس میں پورا کر لیتے ہیں، اور 1000 میں کوئی 10 دن کا کھانا صبح شام اور افطاری ملا کے نہیں کھایا جاتا۔ ہمارے یہ کوئی بنیادی ضروری سی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ جوانوں نے بڑوں کا احترام کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بزرگ ہیں، ان کا مزاج اکھڑا ہوا ہے، لیکن آپ نے برداشت کرنا ہے۔ یہ ٹریننگ کے بھی سمجھو کہ ورکشاپ ہے۔ یہ اعتکاف یہ حقیقت میں ایک ورکشاپ ہے۔ پہلے تو دیکھیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے توفیق عطا کر دی۔ دوسرے کہ مختلف مزاج کے لوگ ہیں، ساتھی ہیں ہر قسم کے، تو اگر کسی کی طرف سے کوئی بات یا کوئی تنگی پریشانی آئے تو اس پہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ یہ 5 اصول دے رہے ہیں، اس کو پلے باندھ لینا۔ شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ نے مجھے توفیق اعتکاف کی دی۔ کسی ساتھی کی طرف سے کسی حوالے سے کوئی معاملہ ہے تو اس پہ میں نے صبر کرنا ہے، برداشت۔ اور تیسری بات یہ کہ اس صبر و شکر کی کیفیات کو بحال رکھنے کے لیے میں نے ذکر و اذکار کی پابندی رکھنی ہے، اپنے معمولات کی پابندی۔ وہ ہم نے اس میں تسبیحات کا کارڈ بھی ڈالا ہے، فائل میں ابھی آپ کو فائل دیں گے۔ درود شریف ہے، استغفار ہے، بہتر ہے کہ کلمہ شریف جس کے فضائل آتے ہیں ان کا اہتمام رکھیں۔ تو ذکر و اذکار کی پابندی رکھیں، قرآن کی تلاوت جتنی کثرت سے ہو سکے۔ اچھا بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں پورا سال کوئی رسالہ کوئی کتاب کا مطالعہ نہیں، ان دنوں میں اسے بڑا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس لمحات میں اسے بڑا شوق پیدا ہو جاتا ہے، میری رسالہ مضمون پڑھوں، یہ فلاں کتاب پڑھوں، فلاں پڑھوں۔ اور بھائی میں جہاد میں گھوڑے کہتے ہیں نا انہیں، کیا کہتے ہیں، میدان میں گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، انہیں وہ کھانا کھلائے پلائے نہیں جاتا۔ آپ کو مسئلے کی ضرورت ہے، الحمدللہ ہمارے پاس علماء بھی موجود ہیں۔ آج تو حضرت مولانا ظفر اللہ صاحب، یہ جو ابھی آپ بیان سن رہے تھے، ہمارے تعلق کراچی سے، انہوں نے
باقاعدہ افتاح کیا ہے، دورہ حدیث کیا ہے، اللہ نے جوانی میں اچھی صلاحیت دی ہے۔ مولانا حق نواز صاحب ہیں اور حضرات بھی موجود ہوں گے، مسائل ان سے پوچھ لیں۔ آپ خود کوشش کریں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، پڑھیں، تھوڑا پڑھ سکتے ہیں، وقت زیادہ لگ رہا ہے، تلاوت تھوڑی ہو رہی ہے، اجر پورا ملے گا۔ یاد رکھنا کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو پیسہ وہاں لگاتا ہے جب اسے ریٹرن نفع زیادہ ملتا ہو۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وقت وہاں لگاتا ہے جہاں اسے ریٹرن زیادہ ملتا ہے۔ تو ہمارا وقت زیادہ لگ جائے تلاوت میں کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، اٹک اٹک کے پڑھتا ہوں۔ میں نے تو اصل میں تو معاوضہ لینا ہے نا، رب سے اجر لینا ہے، وہ تو مجھے اس وقت کے حساب سے ملے گا، اس تکلیف برداشت کرنے کے حساب سے، پڑھنے کے حساب سے ملے گا۔ اللہ یہ نہیں دیکھا کہ تو نے 1 پارہ پڑھا ہے، 3 پڑھیں، 10 پڑھیں، پورا قرآن پڑھ لیا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم ایک قرآن کو مکمل کریں، تو ایسے حضرات بھی ہیں جو 3 قرآن مکمل کرتے ہیں، 10 پارے پڑھ کے۔ تو زیادہ وقت ہم قرآن کی تلاوت میں لگائیں، مسائل ہم علماء سے پوچھیں جو اگر ہماری ضرورت ہے۔ اچھا، بعض ساتھی کیا کرتے ہیں، 2-4 اکٹھے ہو گئے، مسئلے چھڑ گئے، ایسے خواہ مخواہ کی بحث، 11 مہینے تمہیں مسئلے یاد نہیں آئے، یہاں یاد آ گئے۔ جس کام کے لیے آئے اس میں لگے رہو، رب سے مانگو، رو دھو، دعائیں مانگو، استغفار کرو۔ یہاں ہمارا کام رب کو منانا ہے، اپنے گناہ دھلوانے ہیں جو داغ لگ چکے ہیں ہمارے دامن پہ، کپڑوں پہ، ہماری روح پہ، دل پر، اس کو رگڑنا ہے، رب سے رو رو کے گوئے کہ اس میل کو اتارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اصل کام میرا یہ ہے۔ ضرورت ہے مسئلے کی، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھو۔ ہاں کوئی ساتھی ہوتا ہے، اس کا ذوق ہوتا ہے، بعض ذوق ہے، مطالعہ پہلے بھی اس کی یہ روٹین ہے، وہ ایک الگ، وہ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا، لیکن عمومی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے۔ جو کون تلاوت کرے، بڑی مشکل ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں، بس کیا ہوا، اب رسالہ اٹھایا، ٹیک لگایا، لمبا لیٹا ہوا ہے، لیٹ کے رسالہ یوں رکھ کے بس ٹھیک ہے، یہ تو ایک وقت ہے، پاس کر رہا ہے۔ ہاں یہ تب کرو جب مطمئن ہو جاؤ کہ میں رب کو منا چکا ہوں، مجھے اطمینان ہو جائے کہ رب میرے سے راضی ہو چکا، میں اپنے دل کو صاف کر چکا ہوں، اس پہ ریگ مال لگا کے اس پہ لگے ہوئے داغ دھبوں کو دھلوا چکا ہوں۔ جب ادھر سے مجھے تسلی ہو جائے پھر ٹھیک ہے، کرو اور کام بھی کر لو، لیکن اصل کام یہ ہے پہلے یہاں مطمئن ہو جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ نظام اوقات کے ساتھ ایک کتاب ہے علیکم بسنتی، وہ بھی آپ کو دی جائے گی۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح آرام سے جاگنے سے لے کر رات آرام کرنے تک کی سنتیں ہیں۔ میں نے تو آپ کو نہیں کہا اٹھ جاؤ، میں بات کرتا ہوں یہ حرکت میں آ جاتے ہیں، متحرک بلا ارادہ ہوتے ہیں، بس اللہ کے بندے۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹوں کی سنتیں ہیں۔ اس کو عام نہ سمجھنا کتاب کو، یہ وہ کتاب ہے جس میں محبوب کی ادائیں ہیں۔ ہاں دنیا میں کوئی محبوب ہو، میرا مرشد ہے، میرا استاد ہے، میرا والد ہے، میرا بزرگ ہے، اس کی یادیں ہم کیسے سنبھالتے ہیں۔ اس کتاب کو عام رسالہ کتاب سمجھ کے ایسے نہ پھینک دینا، وہاں پڑھیے وہاں پڑھیے وہاں، بعض ساتھی بہت ہی سمجھانے کے باوجود وہ بالکل نالائق ہوتے ہیں۔ اس میں میرے محبوب کی ادائیں ہیں، ادائیں، اس کا احترام کریں گے تو عمل کی توفیق بھی ملے گی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آخری بات کہہ رہا ہوں توجہ کرنا، شاید کوئی فائدہ اٹھا لے اسے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنے 24 گھنٹے ہر قسم کی گناہوں سے بچتے ہوئے مکمل دن و رات پیغمبر اصلاۃ والسلام کے سنت کے مطابق گزارا، یہ ایسا ہے جسے اس نے نبی کی صحبت میں گزارا ہے۔ دوستو ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں ان دنوں میں، ہاں یہ میرے اور آپ کی ہمت ہے۔ ماحول ایسا ہے کہ گناہوں سے بآسانی بچ سکتے ہیں۔ ایک زبان ہی ہے نا مصیبت، 2 اکٹھے ہوں گے تو دوسری بات پہ غیبت شروع ہو جائے گی، اس کو چپ کر لیں، ایک دن اس کو تالے لگا کے رکھ لیں، لیکن چپ کا روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے کہ عبادت کی نیت سے میں نے بالکل باتیں نہیں کرنی، یہ اسلام میں نہیں ہے۔
اس کو غلط بولنے سے روک لیں، آنکھوں کی حفاظت کر لیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں سے تو ویسے انسان محفوظ ہے۔ تو اگر ہم کوشش کریں تو گناہوں سے بآسانی بچ کر، یہ آپ کو جو کتاب رسالے کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں محبوب پیغمبر کی پوری ادائیں دن و رات کی، اس کو دیکھ کے اپنا یہ ایک دن ایک رات گزار لیں گے، خدا کی قسم میرے نجات کا سامان بن جائے گا۔ 11 مہینے 20 دن تو مشکل ہے، لیکن یہ 10 دن ہے اعتکاف کے، اس میں ممکن ہے، بہت ممکن ہے، کوشش کریں۔ بارہ اللہ تعالی ہمیں وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک دو ساتھی اور آ جائیں، پہلے یہ نظام الاوقات دے دیں، ساتھ ساتھ ایک ایک کتاب دے دیں۔ آ جائیں ایک دو ساتھیوں تقسیم کر دیں۔ ہم مولانا آپ لیں، آ جائیں جو متقفین ہیں سب کو دے دیں، اسے نکال لیں، شاپر کے اندر ہیں 10 ہیں، نکالیں نا، نکال کے دیں، وہ کتابیں اٹھائیں۔ آ جائیں ایک دو ساتھی اور آ جائیں، کتابیں اٹھا کے ساتھ ساتھ کتابیں دے دیں، وہ کتابیں پڑھیں۔ یہ اس کے ایک طرف رضا الاوقات ہے، دوسری طرف صلاۃ تسبیح کا طریقہ ہے، اور اس کو یہ آپ کی سمجھو کہ یہ اب آپ کی ہے۔ بعض ساتھی اتنے بے طلب ہوتے ہیں، اعتکاف کے بعد جب جاتے ہیں نا، یہاں پھینک کے چلے جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ یہ گھر لے کے جائیں، یہ آپ کے لیے ایک دینی تحفہ ہے۔ آپ کے گھر میں بچیاں، بہنیں مستورات صلاۃ تسبیح کا طریقہ پڑھیں گی، یہ کتاب جو ان کے مطالعے میں رہے گی یقیناً ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی۔ جلدی جلدی تقسیم کر دیں، دے دیں۔ معتکفین حضرات لے لیں، فائل بھی لے لیں، کتاب بھی لے لیں۔ اگر کوئی رہ بھی گئے تو بعد میں بھی لے سکتا ہے، اعتکاف میں ہو اور رہ جائے تو وہ بعد میں لے لیں گے۔ ہاں، یہ تقسیم کر دیں، پھر دعا کرتے ہیں، افطاری کا ٹائم قریب ہے۔ علیکم بسنتی میں باقاعدہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہے، حضرت تقی عثمانی صاحب کا رسالہ اس میں موجود ہے۔ لے لیں، کوئی ساتھی رہ گیا تو آ کے لے لیں۔ دعا کر لیں، پھر آپ باہر دسترخوان پہ افطاری کے لیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، ہم مسنون اعتکاف کی نیت کرتے ہیں تو آسان فرما، قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے اس لمحات کو ہمارے لیے اپنی رحمت و مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اللہ، اپنے گھر کا ادب و احترام نصیب فرما، بے ادبی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ایک دوسرے کا ادب نصیب فرما۔ اللہ، اس وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ، گناہوں کا بوجھ لے کے تیرے در پہ آئے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ، گرتے پڑتے تیرے در پہ پہنچے ہیں، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، 11 مہینے گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہے، یا اللہ بڑی مشکل سے اللہ کسی طریقے سے تیرے در پہ آئے۔ اللہ، اب ہمیں گناہوں کی کیچڑ سے پاک کر دے، اللہ ہمیں صاف کر دے، یا اللہ ہمیں صاف کر دے۔ اللہ، ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ، رمضان مبارک کا مہینہ خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو جائے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو ختم فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما دے۔ اللہ،
ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر مشکل آسان فرما، ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ اللہ گھروں میں جو بیماری پریشانیاں چھوڑ کے آئے ہیں اللہ تو اسے دور فرما دے، یا اللہ برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں اس لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تجھے منانے آئے ہیں، یا اللہ ہم تجھے پانے آئے ہیں، اللہ تو ہمارے سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے سے راضی ہو جا۔ اللہ جتنے ساتھی تشریف لائے یا اللہ ان کے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خالی دامن لے کے تیرے در پہ پہنچے ہیں، اللہ خالی دامن لے کے تیرے در پہ پہنچے ہیں، اللہ تو اس دامن کو رحمت سے بھر دینا، یا اللہ اس دامن کو برکت سے بھر دینا، اللہ اسے اپنی مغفرت سے بھر دینا۔ یا اللہ ہماری پھیلے ہوئے دامن کو قبول فرما، اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اب تو ہمیں معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔